بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر حاضر خدمت ہوئے. شکر پروردگار حسین کہ اس نے ایک دن اور نصیب کیا برائے ذکر امام حسین. قدس و تعزیت کے عنوان میں 3 جملے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. شروع میں 12 محرم کون سے واقعات پیش آئے ان کو یاد کیجیے. یہ سوچ کر روئیے کہ جن کی لاشیں سویم کے دن دفن ہوئے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. خدا کرے ہم سب کربلا پہنچے، محرم کی 12 تاریخ بھی ہو اور روزے سرکار سید الشہداء پر ہمارا اور آپ کا سلام اس طرح سے ہو کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. روایت کے اعتبار سے امام کے حرم میں جاتے ہوئے جو آداب ہیں وہ تو آپ کے علم میں رہے ہوں گے. اس نے دخول یعنی اندر جانے کی اجازت اور ان کلمات کے ساتھ رقت قلب، اور تیسرا طریقہ کہ پہلے جاؤ سرحانہ مقدس حضرت سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں السلام علی الحسین، پھر وہاں سے پلٹ کر آؤ پاتین ذریح مقدس. پاتین ذریح مقدس ذریح جناب علی اکبر ہے وعلی علی ابن الحسین. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی اولادوں میں سے ابھی اپنے مقام پر پوری بحث کہ کتنی اولادیں، 6 اولادیں زیادہ معروف قول کے اعتبار سے، اور غیر معروف 10 سے زیادہ بیان کی تھیں اولاد مولا کی. کن کن خواتین سے اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا. وعلی اولاد الحسین، یہ کہاں پڑھا جائے؟ ایک بیٹا سرکار سید الشہداء کے سینے میں دفن کیا گیا جس کا نام شہزادہ علی اصغر ہے، اور یہ بھی محرم کی 12 تاریخ کا واقعہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے. کسی کو بھی اگر یہ بات سمجھائی جائے تو مشکل نہیں ہوگا کہ میرے مولا کے سینے پر کتنے تیر تھے، اور جب چوتھے امام نے اپنے چھوٹے بھائی کو امام کے سینے پہ لٹانا چاہا ہوگا تو پہلے جگہ تو بنائی ہوگی نا. بس میں ایک جملہ سوچتا ہوں کہ سید الشہداء آپ نے ایک تیر نکالا تھا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تھی، ہائے حسین، اور سید سجاد نے آپ کے سینے سے تمام تیروں کو نکالا ہو، تب کہیں جا کر 6 مہینے کے بچے کی لاش کو امام کے سینے پر رکھا ہو. محرم کی 12 تاریخ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. باقی جو امام کی اولادیں اس میں سے خود چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں، اب یہ سلام چلے گا وہاں سے وہاں تک وعلی اولاد الحسین، چوتھے امام سے 5ویں امام، 6ٹھے امام اور آخر تک. اور پھر یہ سلام چلے گا جناب رقیہ بنت الحسین، سرزمین دمشق، 4 سال کی بچی، بابا کے سینے پہ سونے والی بچی. یہی تو کہتی تھی کہ بابا مقتل میں رات ہوگی اور سکینہ کو نیند آئے گی، کہاں جائے گی؟ امام نے دلاسا دیا تھا کہ بیٹی تم اپنی ماں کے پاس ہو جانا. تو بچی تو حسین کی ہے نا، تڑپ کے کہتی ہے بابا مگر اماں کی گود میں تو بھیا اصغر سوتا ہے. روایت سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ کون کہاں پر ہے. تب امام نے فرمایا بیٹی ضد نہ کرو، آج سے اصغر ہمارے پاس سوئے گا اور تم اپنی ماں کے پاس سو جانا. وعلی اولاد الحسین، اور ایک بیٹی سکینہ نام ہے یا سکینہ یا فاطمہ صغرا، مدینہ منورہ میں. جب ہم اس کلمے کو مکمل کر رہے ہیں تو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب اور چونکہ ہمارا عنوان مخصوص ان 2 کلمات سے متعلق ہے، علی ابن الحسین اور اولاد الحسین. اور آپ کی خدمت مقدس میں کل ایک ایسی زیارت سے آغاز کیا تھا جس زیارت کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح روایت کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں پہلی رجب کو اگر کوئی سرکار سید الشہداء میرے جد کی زیارت کرے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا. پہلی رجب. عام طور پر بعض تواریخ مشہور ہو گئیں اور بعض مشہور نہیں ہوئی. رجب کی پہلی تاریخ ان تواریخ میں سے ہے جو بہت مشہور نہیں ہوئی، جیسے عرفہ، عاشورہ، 40 اور شعبانیہ. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رجب کی پہلی تاریخ کو میرے جد کو سلام کر زیارت کر تو خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے. یعنی رجب کی پہلی تاریخ کی اہمیت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم. ابن ابی نصر راوی ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس. پوچھا مولا سے کہ مولا
افضل وقت بتائیے کہ روزہ امام حسین پر حاضر ہو سکوں. فرمایا 15 رجب اور 15 شعبان. تو یہ 3 مخصوصیوں کے ساتھ ہم نے کل ان کو 6 میں بیان کیا تھا، شب اور دن الگ کرتے ہوئے. پہلی کی شب اور پہلی کا دن، رجب کی 15 کی شب اور 15 کا دن، شعبان کی 15 کی شب اور اس کا دن. یہ 6 اوقات مخصوص میں جو سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی زیارت. اور آپ سے التماس ہے کہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی، تھوڑا سا آگے ہو جائیں. 6 اولادوں کے نام تو آج ہم بیان کر دیں، پھر باقی غیر معروف روایت کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ اس عشرے کے آخر میں ممکن رہا تو بیان کر. امام علیہ السلام کے 3 بیٹے، اور ان 3 بیٹوں میں سے سب کے نام علی پر رکھے گئے. اور یہ بات اس سے پہلے اسی بارگاہ سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مروان جیسے شخص کو اعتراض تھا. چوتھے امام کے سامنے اس نے جملہ کہا، پوچھا آپ کون؟ یہ تعارف ہوا اور جانتا تھا مروان. اچھا آپ کا نام بھی علی؟ تو آپ کے بابا نے سب کے نام رکھے علی پر. اور جب یہ الفاظ چوتھے امام نے اپنے بابا کے ساتھ بیان فرمائے ابا کے سامنے کہ مروان اس طرح کہتا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دیتا میں ہر ایک کا نام علی پہ رکھ. اللہ اکبر! میں کیا جملہ ادا کروں. سلام ہو ابا عبداللہ پر. 100 بیٹے بھی ہو تو نام علی. زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا. حسینیت اس درسگاہ کو کہتے ہیں جو سب کو علی بنا دیتی کہیں، وہ ہے صادق. اور حق جس کے موافق ہو جائے وہ ہے صدیق. اللہ اکبر! امام نے شہزادہ علی اکبر کے زیارت نامے میں آپ کو صادق نہیں فرمایا، صدیق فرمایا. اب آج کا مجمع میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، تو یہ ہم اپنی نماز میں شہزادہ علی اکبر کو کہاں یاد کرتے ہیں. اب تو وہ کیفیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اذان میں اللہ بھی اکبر ہے علی بھی اکبر. وہ غلط ہے. اللہ کا اکبر ہونا اور ہے، علی کا اکبر ہونا اور ہے. یہ الفاظ کی شباہت سے ذہن پریشان نہ کیجئے. اللہ جب اکبر ہے تو اکبر من ان یوسف ہے. اللہ اس سے بلند ہے جو اس کی وصف بیان کی جاتی ہے. اور جب علی اکبر ہے تو پھر چھوٹا علی ہے تو یہ اکبر ہے. تو وہاں پر 3 علی ہیں تو یہ علی اکبر ہے. اللہ 3 نہیں ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے یہاں ذاکرین اور شعراء حضرات اس میں اشتباہ کر لیتے ہیں، مگر صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے. خدا کا اکبر اور ہے اور حسین کا اکبر اور ہے. خدا کو اکبر کہیے تو اس کے لیے من ان یوسف امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. اور جب شہزادہ علی اکبر ہیں تو ان کے لیے الفاظ ہیں اکبر یعنی چھوٹے سے بڑا علی. اب آئیے نماز میں کہاں پر جناب علی اکبر ہیں. ویسے تو پوری نماز میں پروردگار نے سب سے اہم ترین جو رکن قرار دیا، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے، تشہد ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قنوت ہے، کس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی؟ آپ متفق علیہ سب کو زبانیات لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. باقی تمام چیزیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ. چلیے فقہی مسئلہ چھوڑ دیجئے، سارے علوم کا خلاصہ سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد میں ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. مجھے بتائیں اگر آپ نماز میں ذہن میں نہ لائیں کہ کن لوگوں پر اللہ نے نعمت کو نازل کیا، تو زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ ان کے راستے پہ چلا جن پر نعمت نازل کی ہے وہ ہیں کون؟ صلوات پڑھے محمد وال. اگر حالت نماز میں آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ کون ہے وہ لوگ، تو آپ کس کا پتہ پوچھ رہے ہیں؟ کو جانتے ہی نہیں ہے. اس کا پتہ پوچھ رہے ہیں اللہ سے جس کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر جانتے ہیں تو ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قبلہ جب تک لوکیشن نہ بھیجی جائے جب تک آپ گوگل سے بھی نہیں پہنچ سکتے. اب گوگل اور لوکیشن کا کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو پہنچا دے، یہ گوگل ہو گیا. لوکیشن کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وعلیہ. لوکیشن ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون لوگ ہیں؟ ذہن میں آیا ہی نہیں. ذہن میں تو آیا ہوا کہ جناب وہ ٹائم اتنا ہو گیا مول صاحب، کیا بات ہے، خیریت، مہینہ پورا ہو رہا ہے، کیا ہوگا اگلے مہینے. پڑھ کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم میں چلیے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69. اس فرش اعضاء سے تو آپ نے سب نے سماعت کیا ہے. کوئی یہ کہہ کہ میں نئی بات پڑھ رہا ہوں تو ڈر لگتا ہے. نئی بات نہیں پڑھا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی
اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، بس وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی. اور وہ کون ہے جن پہ اللہ نے اپنی نعمت نازل کی؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین. السلام علیکہ ایھا الصدیق، صلوات پڑھے محمد وعلی السلام علیکہ ایھا الصدیق. جب مطہر کہے کسی کو طیب، امام چاہتے تو فرما سکتے تھے السلام علیکہ ایھا الصدیق الطاہر، نہیں الطیب. آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے خالی ایک روایت آپ کی خدمت میں کہ شہزادے علی اکبر کم سن تھے. اب کا واقعہ کم سن، کتنے کم سن کا غالباً 3 یا 4 سال کے رہے ہوں گے. کتاب کا جو حوالہ ہے ثمرات العواد جلد نمبر 2، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص سے عیسائی نصرانی مدینہ منورہ کی مسجد میں داخل ہوا. عیسائیوں کا لباس اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ الگ سے لوگ پہچان لیں یہ عربی نہیں ہے، عیسائی ہے. جب داخل مسجد ہوا تو جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ عیسائی ہیں، آپ مسجد میں کیوں آ گئے؟ کہا یہ بات روایت پڑھ رہا ہوں. عیسائی نے اپنے دل کا حال بیان کیا کہ دیکھیے آپ ناراض نہ ہوئیے، میں عیسائی ضرور ہوں اور مسجد میں کسی برے ارادے سے نہیں آئے. میں نے حالت خواب میں جناب عیسیٰ ابن مریم کی زیارت اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ختمیہ مرتبت بھی موجود تھے. عیسیٰ ابن مریم نے تعارف کرایا کہ یہ ختمیہ مرتبت ہے، یہ آخری پیغمبر، ان پر ایمان لاؤ تو ایمان مکمل ہوگا، اسلام میں کہلاؤ گے، ورنہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کہتا ہے میں نے حالت خواب میں رسول خدا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اب میں اسلام میں داخل ہو چکا حالت خواب میں. اب میں چاہتا ہوں کہ اولاد رسول خدا کوئی مل جائے تو میں تجدید عہد کر لوں، ان کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے اسلام کو ایمان میں تبدیل کر. لوگوں نے کہا کہ سرکار سید الشہداء رسول خدا کے نواسے مولا حسین تشریف فرما آئیے، لے گئے اور جیسے اس نے امام کو دیکھا اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا دیا. عجیب جملہ ہے روایت. اور امام کے قدموں کو چومنے لگا. امام نے اسے بڑھ کے اٹھا لیا اور اس نے اپنا خواب پورا سنایا کہ میں نے خواب میں آپ کے جد کو دیکھا ہے، جناب عیسیٰ کے ساتھ آئے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر چاہو تو میں اپنے جد کی تصویر دکھا دوں. کہتا ہے اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، میرے لیے ایک اور شرف ہو جائے گا. امام نے بیت الشرف سے شہزادے علی اکبر کو منگوایا، آپ کو بلوایا. یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اتنے خوبصورت جناب علی اکبر کے چہرے پہ نقاب رکھ، نقاب کا وہ انداز جس سے چہرہ نمایاں نہ ہو. جب اب داخل مسجد ہوئے امام کے قریب آئے، امام نے اپنے سینے سے لگایا اور اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹا دی. جیسے ہی اس عیسائی نے جو مسلمان ہو چکا تھا شہزادے علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. امام نے فرمایا اسے ہوش میں لایا جائے. پانی میں لایا گیا، ہوش میں لایا گیا. کہتا ہے اتنی تصویر حقیقی ناممکن، جیسے محمد ہو بہو ایسے علی اکبر. یہ 9 مسلم کے جملے اس نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، علی اکبر کو دیکھا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ برادر اگر کوئی تمہارے پاس ایسا بیٹا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے، کہنے لگا اگر ایسا ہو تو میں مر جاؤں گا، اگر ایسا ہوا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا. امام نے سر جھکا لیا، فرمایا میرا یہ بیٹا میرے سامنے نگاہوں کے ہوگا جبکہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ اکبر. اور ہونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دینا. بس 2 جملے بیان کروں گا شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے. میں ہمیشہ ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں علماء کا، اور یہ واقعہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آج ہم سب بیٹھ کر شہزادے علی اکبر کو وسیلہ بنائیں اپنے جوانوں کے لیے، ان کے عقائد کی حفاظت، ان کے اعمال صالحات کے تسلسل، ان کے گناہوں سے پرہیز کی صلاحیت. اور جب بھی کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو شہزادے علی اکبر کی نیابت میں اذان دیجیے، پھر شہزادے کا اللہ کو واسطہ دیجیے. قسم بخدا مشکلات حل ہو جاتی ہیں جب کوئی اکبر کا نام لے کے خدا سے دعا کرتا ہے. ایک شخص ہے جو روزہ سرکار سید الشہداء پر پہنچا تھا اور اس نے اللہ سے مولا حسین کا واسطہ دے کے بیٹا مانگا تھا، اور وہ دیکھا مجھے بیٹا عطا کر دے، مجھے حسین کا واسطہ. اور بیٹا عطا کر اور ٹھیک 18 سال مکمل ہوں تو بیٹا مر جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں جوان بیٹے کے صدمے سے اکبر کا ماتم کرنا چاہتا. اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کیسے ماتم کرتا، کوئی کیسے ماتم کرتا. علماء کہتے ہیں کہ اس کے حال کی جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، اور جب نام حسین پہ مانگا تھا اتنا حسین دیا، منت
مان چکا تھا، یاد رہے نہ رہے بچہ بڑا ہونے لگا، اور جب 18 سال گزر گئے یہ بوڑھا باپ ہو گیا، کہیں باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور جوان بیٹا اچانک گھر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ اور جب کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس کے بوڑھے باپ کو لوگ ایک دم نہیں بتاتے، پہلے بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ ہونے والوں سویا میں علی اکبر کا جتنا چاہو جریا اور ماتم کرو، 18 سال کا ہو گیا، جوان بیٹا مر گیا، جب آ کے بوڑھے باپ کو لوگوں نے سنبھالا، پانی پلایا، بٹھایا، پہلے بتایا کہ طبیعت خراب تھی، دعا کر رہے ہیں، دعا کیجئے، پھر کہا طبیعت اور خراب ہو گئی، اور خراب ہو گئی، پھر کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ بوڑھے باپ کو بٹھائے ہوئے تھے، جب اس نے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی تو اس نے چاہا کھڑا ہو، لیکن جیسے بیٹھا تھا کمر ویسے رہ گئے، کمر سیدھی نہیں ہو پائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا غم ہے جوان کا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لوگوں نے سہارا دیا کہ چلو بہت بڑا صدمہ ہے، اس کو کفن تو کریں، کیا نہیں، مجھے پہلے روزہ حسین پہ لے چلو۔ کیا عجیب بات کر رہے ہو، میت کو تیار کر لیں پھر لائیں گے روزہ امام پر؟ نہیں، میں میت کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے میرے مولا کے پاس لے چلو۔ سنبھالے ہوئے بوڑھے باپ کو کمر جھکی ہوئی روزہ حسین پہ لائے، دونوں ہاتھ سے جالی تھام کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ پھر کہتا مولا یہ تو بتا دیں اکبر کی لاش اٹھائی کیسے تھی؟ تو بتا دیں۔ کہتا ہے مولا میں نے خبر سنی کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، بس ایک جملہ اور سننا، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اور سخت جملہ ہے، آج آپ نے پوچھا دینا ہے، سویم ہے تمام شہیدوں کا اور خاص طور سے جوان بیٹے کا۔ اب جب مولا کو پوچھا دیا آپ نے تو ایک پوچھا تو جناب ام لیلا کو بھی۔ ہائے حسین، اکبر کی ماں، پڑھوں، سخت جملہ ہے۔ عجیب قیامت تھی جب اکبر کی ماں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ چہرے پر غم کے اتنے بادل چھائے کہ چہرہ زرد ہو گیا۔ جناب زینب علیہ کو امام نے پابند کیا تھا کہ آپ میں سب کو سنبھالنا ہے۔ جیسے ہی بی بی نے ملاحظہ کیا کہ آپ کی بھابھی، ہائے اکبر کی ماں شدید غم کے عالم میں ہے، آگے بڑھی، بھابھی کا شانہ پکڑ لیا، دیکھا کہ لیلا غور سے فرات کے کنارے کو دیکھتی ہیں۔ اب جو پلٹ کے زینب نے فرات کے کنارے کو دیکھا، رونے والوں، اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے اٹھائے ہوئے، ہائے حسین، ہائے حسین، رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ، اکبر کے سر کو بالوں سے تھامے ہوئے فرات کے کنارے بیٹھا ہوا، اکبر کے سر کو پانی میں ڈالتا ہے اور خون کو دھوتا جاتا ہے۔ ہائے جناب لیلا، جناب زینب کبریٰ نے لپٹا کے فرمایا بھابھی شدت غم کیا ہو گئی؟ فرمایا شہزادی بڑا برداشت کیا، بڑی صبر ہے، لیکن مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب میں اکبر کے منہ کو دھلاتی تھی، آج اکبر کا چہرہ قاتل بالوں سے پکڑے ہوئے فرات کے کنارے میں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہم نے اس کا ذکر کیا جو حسین کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، اس کا ذکر کیا، شبیہ پیغمبر تھا۔ پروردگار تجھے تیرے حبیب کے، تجھے تیرے حبیب کی تصویر کا واسطہ، میرے مالک تمام ماتمداروں کی حاجتیں پوری فرما، شہزادے علی اکبر کا واسطہ پروردگار تمام جوانوں کی حفاظت فرما، شہزادے علی اکبر کا واسطہ پروردگار میں مولا حسین کا قرب عطا فرما، پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ
میرے مالک روز قیامت شہزادے کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جنت میں شہزادے علی اکبر کے جوار میں ہم غلاموں کو جگہ نصیب فرما. پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ میرے مولا کسی کو جوان کا غم نہ دکھانا. پروردگار واسطہ شہزادے علی اکبر کا ہاں سارے جوان قربان ہو جب شہزادے علی اکبر کے خون کا انتقام لینے کے لیے فرزند زہرا آواز حل من ناصر. تو مالک ہم سب کو اکبر کے خون کے طلبگاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.